کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے غریب لوگ جو پاس ہوتے ہیں ان پر بندے کی تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر خریدا اور مجھے اس میں پھولوں کے لیے مالی رکھنے کی ضرورت تھی، تو میں نے مالی رکھا. اب وہ مالی جو تھا وہ بیٹھا رہتا تھا، پانی کا خیال ہی نہیں کرتا تھا. کبھی یہ بوٹا جل گیا، کبھی وہ پودا جل گیا، کبھی وہ پودا جل گیا. میں اسے ڈانٹتا بھی تھا، وہ سن لیتا تھا، چپ رہتا تھا اور پھر کام میں اسی طرح سستی کرتا تھا. کبھی سویا رہتا، کبھی پڑا رہتا، کبھی خیالوں میں گم رہتا. اب کس حال میں ہے مجھے کیا پتا. میں تو یہ کہتا کہ اس کو کام کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. ایک دفعہ گلاب کا پودا جو تھا وہ مر گیا، اس نے پانی نہیں دیا تھا، تو مجھے بڑا غصہ آیا. کہنے لگے کہ میرا کاروبار بھی خوب چل رہا تھا، میں کروڑوں میں کھیل رہا تھا. مجھے جو غصہ آیا تو میں نے اس مالی کے ایک تھپڑ لگایا کہ تو میری بات سمجھتا کیوں نہیں، پڑا رہتا ہے، پانی نہیں دیتا، کام نہیں کرتا، میں تجھے ایسی تنخواہ مفت میں دیتا ہوں، دفع ہو جا یہاں سے. اب جب میں نے اسے کہا نا دفع ہو جا یہاں سے، تو خاموشی سے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور چلا گیا. کہنے لگا اس کے جانے کی دیر تھی، تیسرے دن مجھے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا. ایک نقصان، دوسرا نقصان، تیسرا نقصان. ایک سال کے اندر کاروبار سارا نقصان میں چلا گیا. میں خود فٹ پاتھ پہ آ گیا، خود مانگنے والا بن گیا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، بڑا استغفار بھی کیا اور میں نے سوچا میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں. تو میں ایک کسی اللہ والے کے پاس گیا، میں نے سارے حالات سنا کے پوچھا حضرت میرے اوپر یہ حالات گزرے ہیں اور اب میں خود فقیر بن گیا ہوں مانگنے کی حالت میں. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا تھا جس پر تم نے سختی کی اور اس کو دھکے دے کے نکال دیا، اس کے ساتھ تمہارا رزق وابستہ تھا، تمہارا رزق تمہارے گھر سے نکل گیا تھا. اب تم بھی فقیر بن کے سڑک کے اوپر بھیک مانگو. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کام کرنے والوں میں سے کون ہے اور کس حال میں ہے، اور اللہ نے اس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے. آپ سمجھائیں، اچھے انداز سے سمجھائیں. اگر سختی پہ سمجھاتے ہیں تو سمجھائیں، مگر اس کو گالی نہ دیں، دھکا نہ دیں، حقیر نہ جانیں. اس سے منع کر دیا گیا ہے.